بیٹا اس کو یاد رکھنا اور اس شعر پر عمل بھی کرنا، کیونکہ کچھ اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے سے انسان کو اپنا زندگی جینے کا ڈھنگ معلوم چل جاتا ہے۔ جی جی معلوم چلتا نہیں چلتا ہے؟ ہاں، بے شک بے شک۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کے آدمی سن کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے اس دور، اس یہ نازک دور جو چل رہا ہے، بڑا پرفتن دور ہے، اور اس دور میں تو قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ جسے کہتے ہیں نہیں، بڑے بوڑھوں نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، تو واقعی اس دور میں انسان کو قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ اور ابھی آپ لوگ بچے ہو اور نئے کلے ہیں، آپ لوگ ابھی چھوٹے بچے ہو، ابھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی تمہیں اچھائی برائی کی صحیح سے تمیز نہیں ہے، اور تمہارے استاد اساتذہ اکرام تمہیں اچھی باتیں بتائیں گے تاکہ تمہاری زندگی بہترین طریقے سے تم اپنی جیون کو گزار سکو۔ کیونکہ اس دنیا میں کتے بہت ہیں، اس وقت فی الوقت اس دنیا میں بڑے کتے ہیں، اور کتوں سے بچنے کے لیے سارے راستے اللہ اور اس کے رسول نے ہم لوگوں پر عطا کیے ہیں، بتائے ہوئے، کھولے ہوئے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ نے شعر کی بات کہی، میں آپ کو شعر سناتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے، لحاظ سے دنیا کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، مرشد میں لڑ نہ سکا پر چیختا رہا، مرشد میں لڑ نہ سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا، خاموش رہ کے بھی ظلم کا حامی نہیں بنا۔ سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے ہوگے۔ اس دور میں کہتے ہیں مرشد میں لڑتا رہا، مرشد میں لڑ نہ سکا پر چیختا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کسی ظالم کا مقابلہ تم کر لو، اتنی طاقت نہیں ہے کسی گناہ کو تم ختم کر دو کسی سے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کسی برے کو اس کے منہ پر تم برا کہہ دو، تو اس کے منہ پر قطعی برا نہ کہو اگر طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی ظالم کو مٹانے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں مت جاؤ، اس کو مت مٹاؤ، مگر اس کی حامی نہ بھرو، اس کو اپنے دل سے برا ہی مانو۔ کیا مانو؟ برا ہی اس کو دل سے، غلط کو اپنے دل سے غلط ہی مانو، غلط کو کبھی اچھا نہ کہو۔ اگر تم اس کے مقابلے میں نہ جا سکتے ہو، اگر کوئی غلط ہے تو اس کو نہ غلط کہہ سکو، مگر اس کو دل سے ہی غلط جانو، دل سے اس کو غلط جانو۔ تو اس دور میں میرے بتانے کا مقصد یہی ہے بیٹا، کامیاب ہونے کی سیڑھی بھی یہی ہے کہ ایمانداری کے راہ پر چلنا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دو تین باتیں ہیں، وہ اپنی گانٹھ باندھ لینا۔ اگر تم نے ان دو چیز باتوں کو بہترین طریقے سے یاد رکھا اور اس پر عمل کیا تو زندگی میں بڑی ترقیاں تم لوگ کرتے چلے جاؤ گے۔ واہ واہ، کیا شعر سنایا! بڑی ترقیاں آپ لوگ کرو گے، بڑی ترقیاں، منزلیں پار کرتے چلے جاؤ گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیٹا محنت کرنا سیکھو۔ پہلا کیا ہے؟ محنت کرنا سیکھو۔ دوسری چیز ہے کہ ایمانداری کو اپنے دامن میں باندھ لو، ایمانداری سے دامن کو باندھ لو۔ دوسری بات، کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو بلکہ اس وعدے پر قائم رہو۔ اگر تم نے ان باتوں کو بغور اپنے دل میں رکھ لیا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم نے ان باتوں کو یاد رکھا، پہلی بات کہ محنت سے کبھی منہ مت موڑنا، جتنی تم محنت کرو گے اللہ تمہیں اس کا اتنا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایمانداری یہ مین چیز ہے، ایمانداری یہ اتنی مین چیز ہے، اگر تمہارے اندر ایمانداری تمہارے اندر ہے تو دنیا میں تم کبھی فیل نہیں ہو سکتے، بے شک کبھی فیل نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمانداری تمہارے بعد ایمانداری کی بات آئی تو ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، واقعہ کہہ لیجئے چھوٹا سا، تو میں آپ کو سناتا ہوں بیٹا، اس کو غور سے سننا، کیونکہ ایسی نصیحتیں کرنے والے اب بہت کم لوگ دنیا میں ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا بچوں کو بگاڑنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہمارے بچپنے میں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ گٹکا یا سگریٹ یا بیڑی پیتا تھا، اگر ہمارا وہ خاص نہ ہوتا، ہمارا چچا بھی نہ ہوتا، ہمارا بھائی بھی نہ ہوتا، ہمارا پڑوسی بھی نہ ہوتا، ایک انجان اجنبی آدمی مسافر کیوں نہ ہوتا، تو وہ چھوٹے بچے کو یہ سگریٹ بیڑی گٹکا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کو فوراً منع کرتا تھا، نہیں بیٹا یہ غلط بات ہے، اس کو مت یوز کرنا، یہ تمہاری صحت کے لیے ہانیکارک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی غلط کام کو دیکھ کر روکتا تھا، مگر
آج یہ پرفتن دور، اتنا ظالم لوگ، اتنا ظالم یہ دور آ چکا ہے کہ تم اگر سگریٹ نہیں پیو گے تو تمہارا پڑوسی تمہیں سگریٹ پلانے کی کوشش کرے گا، اگر تم گٹکا نہیں کھاؤ گے تو تمہارا پڑوسی تمہیں اور تمہارے بچوں کو گٹکا کھلانے کی کوشش کرے گا، اگر تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو گے، کام کہنا مانو گے، تو تمہارا پڑوسی چاہے گا کہ ان کا بیٹا یہ بگڑ جاتا، اپنے ماں باپ کو مارتا۔ یہ آج کا یہ دور ہے۔ آج اگر تم دین اسلام کی پڑھائی سیکھنا چاہو گے تو تمہارے گاؤں کے لوگ تمہیں چاہیں گے کہ تم نہ پڑھو، یہ چاہیں گے کاش یہ بچہ نہ پڑھ پاتا، اس لیے سوچے ہمارے بچہ تو پڑھا نہیں ہے، ہم تو اپنے بچوں کو ہندی انگلش میں پڑھاتے ہیں، ہم تو گاؤں کے بڑے آدمی ہیں، اگر لیکن قرآن نہیں پڑھا ہے تو ان کے غریبوں کے بچے بھی نہ پڑھیں۔ دیکھا ہوگا آج بچوں کو تعلیم سے بھی روکا جا رہا ہے، آج دیکھا ہوگا مسجدوں میں، مدارسوں میں بچوں کی بیٹھنے کی، پڑھنے کی صحیح سے جگہیں بھی نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم سے بھی روکا جا رہا ہے، بچوں کو پڑھنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور ہر برائی کی طرف ابھارا جا رہا ہے۔ لڑکے سے کہ سگریٹ بھی پیو، بیڑی بھی پیو، جوا بھی کھیلو، شراب بھی پی لو، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بچوں کو بگاڑنے کی آج اکثر لوگ منصوبے بناتے ہیں، لیکن جو بچہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، واقعی اس کے سینے میں ایمانداری ہوتی ہے، اپنے استاد کا کہنا مانتا ہے، وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایمانداری کی بات آئی تو میں کہہ رہا تھا، ایک واقعہ چھوٹا سا ہے۔ ایک بیچارہ بہت غریب آدمی تھا، اس نے ایک پرچون کی دکان کھولی۔ پرچون کی دکان جانتے ہو؟ جانتے ہو پرچون کی دکان؟ تمہارے محلے میں رہی ہوگی۔ اس نے ایک دکان کھولی پرچون کی، بہت بہترین آدمی تھا اور واقعی وہ ایماندار آدمی تھا۔ اس نے چھوٹی سی دکان کھولی تو اس کا کام اچھا نہیں چلا، دکان میں اس کا کام اچھا نہیں چل رہا تھا، مگر اس نے محنت کرنا نہیں چھوڑی، اس نے محنت کرتا رہا۔ یہ حقیقت ہے، جو دکان سب سے پہلے کھولے گا اس کی بکری زیادہ ہوگی۔ صبح نماز فجر کی ادا کرنے کے بعد دکان کو کھول دیتا تھا اور شام میں دیر رات میں بند کرتا تھا۔ محنت کرنا نہیں چھوڑی، مگر دکانداری بڑھیا نہیں چل رہی تھی، تو اسے دن خیال آیا کہ دکان بڑھیا نہیں چلتا، چلو فلاں جگہ پر ایک پیر صاحب رہتے ہیں، ایک اللہ والے رہتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، کوئی تعویذ بنوا لیں گے یا ان سے دعا کرا لیں گے تاکہ یہ ہماری دکان بڑھیا چلنے لگے۔ دیکھو غور سے سننا، بڑی بہترین اور یہ ایمانداری کا واقعہ ہے۔ یہ ایمانداری کسے کہتے ہیں بتانا ہی چاہتا ہوں۔ تو وہ ان اللہ والوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، دعا سلام کی اور مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور کہا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، میں بہت غریب آدمی ہوں اور میں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہے، مگر ہماری دکان چلتی نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ والے ہوتے، روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ اس وقت کے پیر بھی بڑی اعلیٰ شان ہوا کرتے، آج تو نہ جانے کتنے پیر پیر بنے پھر رہے ہیں، لوٹ کھا رہے ہیں دنیا، خیر ان کی بات کرنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری دکان اچھی نہیں چل رہی، تو اللہ والوں نے ان کی طرف دیکھا، اور یہ حقیقت ہے جو نگاہ نور سے دیکھتا ہے وہ بڑی دور کا دیکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اور اللہ والوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دکان نہیں چلتی، میں تم کو ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں، ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لے گئے تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بتا دیجئے گا۔ تو اس اللہ والوں نے کہا دیکھیے بیٹا، بات یہ ہے کہ تم صحیح سے تولنا شروع کر دو، صحیح سے تولنا شروع۔ آج دیکھا ہوگا دکاندار جب کوئی چیز تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، دیکھا کوئی چیز تول کر دیتے ہیں تو دور سے اس پر ترازو میں پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ دب جائے نیچے کے لیے، کوئی چیز دیتے ہیں۔ اور دیکھا ہوگا اکثر یہ تول میں، یہ بانٹوں میں اور ترازو میں دکاندار لوگ گڑبڑی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو دکاندار تول میں اپنے ترازو میں کوئی گڑبڑی رکھے گا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ بلکہ نیچے ہی تنزل ہی کرتا چلا جائے گا، اور اللہ کے یہاں غلط تولنے والے کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ خیر اس پر نہیں مجھے کچھ بحث کرنا ہے، تو بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا صحیح سے تولا کرو اور کسی کو کم مت دیا کرو، بہترین طریقے سے تول کے تھوڑا زیادہ دیا کرو، کم نہ دیا کرو۔ وہ اتنی بات سن کر چلا آیا، آنے کے بعد کوئی تعویذ بھی نہیں دیا، کوئی دعا بھی نہیں کی، بس اتنا بتا دیا کہ صحیح سے تولا کرو۔ وہ نوجوان آیا تو اب اس کی دکان پر جو کسٹمر کچھ لے کر آتا، غلہ گندم وغیرہ لے کر آتا، تو وہ کہتا اپنے آپ سے تول لیجئے گا۔ اگر کوئی کہتا مجھے ارہر کی دال دے دیجئے، مجھے چنے کی دال دے دیجئے، مٹر کی دال، جو بھی مانگتا تو وہ کہتا وہ ڈبہ رکھا ہے، اپنے آپ ترازو میں ڈال کے تول لیجئے گا۔ ہر آدمی اپنے آپ تولنے لگا، تو اب یہ وہاں گاؤں میں، محلے میں اور قصبے میں مشہور ہو گیا کہ فلاں دکاندار اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کے یہاں ہم خود اپنے آپ تول کے لے آتے ہیں، وہ نہیں اپنے آپ تول کے اپنی جو چیز چاہے اپنی مرضی سے تول کے لے آؤ۔ بہت دکان اس کی چلنے لگی،
رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ اپنے وقت کا بہت بڑا امیر بن گیا، اس کی دکان چلنے لگی، اس کے بانٹ جو لوہے کے تھے، آج کی تاریخ میں اس وقت جب یہ دکان چلنے لگی تو اس نے سارے بانٹوں کو سونے میں تبدیل کر دیا، یعنی سونے کے بانٹ بنا لیے، سونے کے بانٹ، کلو سونے کا، 2 کلو سونے کا، 1 کلو سونے کا، 2.5 کلو، سارے بانٹ اس کے سونے کے ہو گئے۔ تو اسی دن خیال آیا چلو جن اللہ والوں نے مجھے دعا دی تھی، جن کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے طریقہ بتایا تھا، ان کی دعا سے میں اتنا بڑا ہو گیا، آدمی بن گیا ہوں، اتنی دکان چل رہی، چلو یہ بانٹ جو ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، ہم یہ بانٹ ان کو دے دیں گے، تحفہ میں سونے کے بانٹ ہیں، اور ان سے ملاقات کرتے، وہ سونے کے بانٹ لے کر اللہ والوں کے پاس گیا اور کہا حضور آپ کی دعا سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے میری دکان خوب چل رہی ہے، میں یہ سونے کے بانٹ آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کو رکھ لیجیے گا۔